موئز کی بات اس قدر غیر متوقع تھی کہ سفینہ بیگم ششدر سی اس کی شکل دیکھنے لگیں۔ انہیں جیسے سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ پھر جب ان کے ذہن نے اس بات کو سمجھا تو جھرجھری سی لے کر بیدار ہوئیں اور جلبلا کر بولیں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اگر اس گھر میں ایسے ہی حالات چلتے رہے تو وہ دن دور نہیں رہا ماما۔ موئز کی مسکراہٹ سمٹ گئی، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم نے اس لڑکی کی زبان نہیں سنی موئز؟ اس کی ذہنی اڑان نہیں دیکھی؟ وہ تڑپ کر پوچھنے لگی۔ آپ وہاں کیوں گئیں؟ اسے اس اسٹیج تک کیوں لائیں کہ وہ اپنی پوزیشن کے بارے میں کوئی دعویٰ کر سکے؟ موئز نے رسان سے پوچھا تو وہ لمحے بھر کو چپ سی ہو گئیں، پھر سے تیز لہجے میں بولیں، اس نے یہاں آ کے گھر کے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اس گھر کی نوکرانی تو نہیں ہے ماما؟ اس نے یاد دلانے کی کوشش کی۔ بہو بھی نہیں ہے موئز احمد، سفینہ بیگم نے تیزی سے جتانے والے انداز میں کہا۔ نوکر وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے آ کر نوکری کی درخواست کرتا ہے، آپ کسی کو زبردستی اپنا ملازم نہیں بنا سکتی۔ موئز بے حد تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے میں یوں ہی مہینے کا 10,000 اس کے ہاتھ میں تھما دوں گی؟ وہ جلبلائیں تو موئز ان کی بات سمجھ کر دنگ رہ گیا، پھر گویا ہوش میں آتے ہوئے ناگواری سے بولا، فور گاڈ سیک ماما، وہ اس کا حق ہے اور اس کا حق دینے کے لیے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتی۔ حق حق حق، وہ یکلک چیخیں اور ہاتھ مار کر سامنے رکھا کپ پرچ پر گرا دیا۔ ایک تم اور دوسرا تمہارا باپ، اس پر بھی دوسروں کا حق تھا اور تم پر بھی، میں تو کسی کے سگی ہوں ہی نہیں نا۔ ان کے انداز پر موئز دم بخود رہ گیا۔ ساری عمر تمہارا باپ اس حرافہ کی یادوں میں ڈوبا میرا حق مارتا رہا اور اب اس کی جگہ اس کی بیٹی آ بیٹھی ہے تمہیں مجھ سے چھیننے کے لیے۔ ایز اپنے کمرے سے ننگے پاؤں بھاگتا آیا تھا۔ وہ یقیناً ماں کی آواز سے بیدار ہوا تھا۔ بکھرے بال اور آنکھوں میں نیند کی لالی اس بات کی چغلی کھا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان سا ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ سفینہ بیگم ہانپتی ہوئی گہری سانسیں لے رہی تھی اور موئز ماں کی بدگمانی پر خفا سا ہو کر کرسی دھکیلتا اٹھ کر چلا گیا۔ ایز کرسی گھسیٹ کے ماں کے نزدیک بیٹھا اور ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ کیا بات ہوئی ہے ماما؟ اپنے بھائی سے پوچھتے نا، وہ تو ایسے بھاگتا ہے اس موضوع سے جیسے، وہ پھٹ پڑنے والے انداز میں بولی۔ کس موضوع سے؟ مجھے بھی تو بتائیں۔ ایز نے پیار سے ان کے ہاتھوں کو سہلایا۔ اس لڑکی کے پیچھے اندھا ہو رہا ہے، باپ نے مرتے وقت پھانسی کا حکم دے دیا تھا اور اب یہ اس پھندے میں اپنی گردن فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ تلخی سے بولی تو ایز چونکا۔ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہی جسے باپ کے اشارے پر بیاہ کر لے آیا ہے اور ماں کی منتوں کے بعد بھی طلاق نہیں دے رہا۔ وہ سلگیں تو ایز نے گہری سانس لی، پھر رسان سے بولا، اس معاملے کو انہی پر چھوڑ دیں ماما۔ اگر واقعی وہ بیاہ کر لائے ہوتے تو انیکسی میں نہ لے جاتے۔ اس معاملے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو وہی سمجھتے ہیں، اپنے طور پر حل کرنے دیں انہیں۔ 10,000 مہینے کا مل رہا ہے اسے، اور وہ بھی بنا ہڈیاں گھسائے ہمارے حق میں سے۔ انہوں نے دانت پیسے، پھر حقارت سے پر لہجے میں بولی، اچھا بھلا کام پہ رکھ لیا تھا میں نے اسے، نظیرہ کے ساتھ محنت کی کمائی لیتی تو اچھی بھی لگتی، یوں ہڈ حراموں کی طرح ہمارے ٹکڑوں پر پڑی ہے۔ ایز کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، اس خوبصورت سی ملازمہ کا چہرہ وہ ذہن پر روشن سا ہو گیا۔ اس نے جھرجھری سی لے کر بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ ملازمہ جس کو میں خوبصورت کہہ رہا تھا؟ دیکھنے میں سانپ بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، رنگوں سے سجے، مگر اپنے اندر زہر چھپائے ہوتے ہیں، وہ نخوت سے بولی۔ مگر ایز ابھی تک صدمے کسی کیفیت میں تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ماما، جو بھی ہو مگر فی الحال وہ بھائی کی نکاح میں ہے اور آپ نے اسے نظیرہ کی طرح ملازمہ بنا لیا۔ اس کے تعصب پر سفینہ کو اور غصہ آیا۔ تو کیا کروں؟ تمہارے اس لاڈلے بھائی کے کمرے میں ملکہ بنا کر بٹھا دوں؟ مزید کچھ کہنا بیکار تھا، سو وہ گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سفینہ بیگم نے گھور کے اسے دیکھا۔ جو رشتہ جس عزت اور مقام کا اہل ہو اسے وہ ملنا چاہیے ماما۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ضرف سے نیچے نہیں بلکہ اوپر آ کے لوگوں سے برتاؤ کرے۔ وہ ایسی نرمی سے بولا جو سفینہ بیگم کے نہیں امتیاز احمد کے لب و لہجے کا شائبہ تھی۔ سفینہ بیگم نے حقارت سے سر جھٹکا۔ امتیاز احمد کی 27 برہت کی صحبت ان کی فطرت کو نہ بدل سکی تو یہ کل کے بچے کیا اثر ڈالتے؟ بہرحال ایز کو بہت افسوس ہوا اور وہ اس معاملے پر موئز سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ جاگ چکا تھا مگر اس کے باوجود بستر سے نہیں اٹھا تھا۔ ابا نے بھی سفر کی تکان کا خیال کر کے اسے آواز نہیں دی اور خود ہی ریسٹورنٹ چلے گئے۔ بھابھی شام کام والی سے ڈسٹنگ کروا رہی تھی۔ امی ہی دل کے ہاتھوں مجبور 3 مرتبہ اسے دیکھ کے جا چکی تھی۔ ان کے لاڈلے نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا مگر تینوں بار ہی اسے سوتے پایا۔ ابھی چوتھی بار دروازہ کھلا تو کسلمندی سے کمبل باہوں میں دبائے لیٹے اون نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اطمینان کی سانس بھرتی امی اندر چلی آئیں۔ شکر ہے اللہ کا تمہاری نیند بھی پوری ہوئی۔ اون اٹھ بیٹھا۔
امی اس کے بستر کے کنارے ٹک گئیں۔ اب بتاؤ شادی کیسی رہی اور سب لوگ کیسے ملے؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ رات وہ لیٹ پہنچا تھا تو سب تفصیل جاننا ابھی باقی تھی، ویسی ہی جیسے سب شادیاں ہوتی ہیں، اور باقی سب لوگ بھی ٹھیک ہی ملے، وہ سستی سے بولا تو امی نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ کیسے جواب ہوا؟ آپ نے سوال ہی ایسا پوچھا تھا، اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ امی نے اندرون خانہ معاملات جاننا چاہے، مگر وہ بھی اون عباس تھا، مجال تھی کسی بات کا سیدھا جواب دے دیتا۔ بہت کچھ کہا، آپ کس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ امی بیچاری ہار کر بولی۔ اچھا ثانیہ کا ہی بتا دو، اس نے شادی انجوائے کی؟ اون سنجیدہ ہو گیا۔ یہ سوال تو آپ اسی سے کیجیے گا، وہ بہتر طور پر جواب دے سکتی ہے آپ کو۔ تو پھر تم سے کیا پوچھوں میں؟ وہ چڑ کر بولی تو اون ہنسنے لگا۔ میرا مطلب تھا کہ تمہارے تایا جان کو اعتراض تو نہیں ہوا ہماری شادی میں نہ شریک ہو سکنے پر؟ آپ کی بہو رانی تھی نا وہاں، سب کے دان کھٹے کرنے والی۔ اون نے طنز کیا تو وہ تعصب سے بولی۔ تم کبھی اسے ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتے اون، اتنی ٹھنڈی میٹھی طبیعت کی ہے میری بہو۔ اون نے آ بھر کر اوپر دیکھا۔ کاش وہاں بھی اس سے لڑتے ہی رہے ہوگے تم۔ امی کو شک گزرا تو وہ خفا ہونے لگا۔ یہاں کون سا میں تلوار لے کر اس کے پیچھے پڑا تھا جو وہاں بھی لڑائی ہوتی رہنی تھی؟ امی کو ہنسی آ گئی، اٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، تب دماغ صحیح سے کام کرے گا تمہارا اور کچھ تفصیل بتا سکو گے۔ وہ مسکرا دیا۔ امی کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ناشتے کے دوران اپنی اور ثانی کی کھٹ پٹ کاٹ کر امی اور بھابھی کو تفصیل بتانے لگا۔ اور ثانی کے ساتھ سفر کیسا رہا؟ امی کے اٹھتے ہی بھابھی نے ثانی پہ زور دے کر کہا تو اون نے مذاق اڑانے والے انداز میں انہیں دیکھا۔ ہاں آپ کو تو جیسے میں بتا ہی دوں گا نا۔ اوہو لفٹ نہیں کرائی ہوگی اس رضیہ سلطانہ نے جب بھی بڑے آئے تم؟ بھابھی نے جواباً اس کا مذاق اڑایا۔ ثانی کی ہٹ درمی سے سبھی واقف تھے، یہ بات اون بھی جانتا تھا، مگر سمجھ تو اسے اب آنا شروع ہوئی تھی۔ اچھا آپ یہی سوچ لیں اور خوش ہو جائیں، اون نے اطمینان سے کہتے ہوئے ان کے تجسس کو اور ہوا دی۔ چلو دیکھ لیں گے، ابا نے کہہ دیا ہے 2 ماہ بعد ثانیہ کی رخصتی کروا لیں گے، دیکھتے ہیں اب وہ محترمہ کیا سیاسی بیان دیتی ہیں، پھر پتہ چلے گا یہ سفر کتنا رومانٹک رہا تھا۔ وہ بھی اسی کی بھابھی تھی، دھماکہ کرتے ہوئے بولی تو چند لمحوں تک وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا رہ گیا۔ بھابھی نے شرارت سے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونکا، پھر انہیں ہنستے دیکھ کر خجل سا ہو گیا۔ تم نے شاید یہی سنا ہے کہ ابا رخصتی کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سنا کہ اب فیصلہ ثانیہ کے ہاتھ میں ہوگا، بھابھی نے جتایا۔ وہ ٹیبل پر پڑا جار اٹھا کر کھول کر زیتون نکال کر منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ بہت اچھی بات ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ اسے خود ہی کرنا چاہیے۔ بھابھی نے اسے گھورا۔ اور تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ یہی کہ اب فیصلہ ثانیہ کرے گی، میں اس سے مزید کوئی فیور نہیں مانگوں گا اور نہ ہی وقت۔ وہ سنجیدہ تھا، پھر فوراً ہی اٹھ گیا۔ میں ذرا ریسٹورنٹ کا چکر لگا لوں، ابا تو ہفتے بھر میں گھن چکر بن گئے ہوں گے۔ بھابھی نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی پشت دیکھ کر رہ گئیں۔ ثانیہ بہت پرجوش سی اس کے پاس آئی تو اس کے پاس ابیہ کے لیے خوشخبری تھی۔ تم سپلی میں سارے پیپرز دے سکتی ہو ابیہ۔ ابیہ کا دل کھلے اٹھا۔ دیکھا سے پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد تو سفر اور کامیابی انشاءاللہ۔ ثانیہ اس سے پوچھ کر فارم پر کر رہی تھی، ایک پرائیویٹ کالج میں سپارے سے بات بن گئی تھی۔ ابیہ نے ایک قدم اٹھایا تھا تو ثانیہ اس کی راہ میں مقدور بھر کانٹے اٹھا لینا چاہتی تھی تاکہ وہ گھبرا کر واپسی کی راہ نہ پکڑ لے۔ مگر میری کوئی تیاری نہیں ہے ایگزامز کی، ابیہ ہکلائی۔ بس اب یہ نالائق اسٹوڈنٹس والے ریزن مت دینا، ثانیہ نے اسے جھاڑا اور اسے یاد دلایا۔ تمہاری ساری تیاری تھی، فیس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے تم ایگزامز نہیں دے پائیں، ایک دفعہ سب دہراؤ گی تو یاد ہو جائے گا۔ ابیہ خاموش رہی، بیتے وقت کی تکلیف پھر اس کے ذہن پر حاوی ہونے لگی تھی۔ پوزیشن نہ صحیح ابیہ، اچھے مارکس لے کر پاس ہو جاؤ گی، ڈگری مل جائے گی BA کی، ثانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے گہری سانس لے کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ثانیہ کو دیکھا تھا۔ اون ریسٹورنٹ پہنچا تو ابا اس کے حوالے سب کچھ کر کے گھر چلے گئے۔ اون سارا ڈیٹا رجسٹر سے لیپ ٹاپ پہ منتقل کرنے لگا۔ اس کی غیر موجودگی میں ابا کا سارا حساب کتاب رجسٹر پر ہی ہوتا تھا۔ تب ہی کسی نے کاؤنٹر بجانے پر اون نے چونک کر نظر اٹھائی۔ ہائے بڑی، موئز کو بشاشت سے مسکراتے دیکھ کر وہ اٹھا اور گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر اپنے ساتھ لیے قدرے سائڈ والے ٹیبل پر آ گیا۔ خوش گپیوں کے دوران ویٹر نے کافی بھی لا کر رکھ دی۔ کراچی میں بھی سردی آ ہی گئی ہے، اسلام آباد کی سناؤ؟ موئز نے بھاپ اڑاتی کافی کا مگ اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ پنجاب کی سردی کا تو پوچھو ہی مت، خوبصورت اور رومانٹک۔ رومانٹک؟ موئز کھل کر ہنسا۔ بے اختیار ہی اون کے ذہن پر ثانیہ کی بے اعتنائی اور بدتمیز رویے لہرا گئے تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ تم سناؤ کیا تبدیلی آئی ہے حالات میں؟ اون نے فی الفور موضوع بدلا تو موئز کی پیشانی پر شکن ہو گئی۔
اس نے مختصراً سارا احوال سنایا تو اون کو تعصب نے گھیر لیا۔ تم نے وہ شعر تو سنا ہوگا معز، جس کا مصرع ہے نہ چل سکو تو بچھڑ جاؤ دوستوں کی طرح۔ وہ قدرے توقف کے بعد بولا تو معز اسے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ تم نے اس رشتے میں بچھڑنا طے کر ہی لیا ہے، تو اس قدر بے رخی سے کیوں معز؟ اون نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے پوچھا تو معز تب گیا۔ تو کیا کروں، سر آنکھوں پر بٹھا لوں؟ جب طے ہی ہے کہ بچھڑ جانا ہے تو وہی تو میرے یار، اون صاحب کا انداز میں بولا۔ بچھڑنا دوستوں جیسا بھی تو ہو سکتا ہے، تمہیں نہیں لگتا کہ رو رو کر جینے سے ہنس کر مرنا بہتر ہوتا ہے؟ معز خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جو بات کسی کو غصے اور نفرت سے سمجھ میں نہیں آتی، وہی بات دوستی اور نرم لہجے میں سمجھ میں آ جاتی ہے معز، اور اعمال بھی صحیح رہتے ہیں۔ اون نے نرم لہجے میں کہا تو معز نے گہری سانس بھرتے ہوئے اپنا وقت اٹھا لیا اور بے تاثر انداز میں بولا، کافی ٹھنڈی ہو جائے گی تو مزہ نہیں دیتی۔ زندگی بھی کافی ہی کی طرح ہے معز، جذبات کی گرمی سے آری ٹھنڈی ہو جائے تو مزہ نہیں دیتی۔ اون نے ذو معنی انداز میں کہا، مگر وہ خاموشی سے کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے شیشے کی دیوار کے پار دیکھتا رہا۔ مگر جب ان دونوں نے تقریباً اکٹھے ہی کافی ختم کر لی تو خالی مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے معز نے اون کی طرف دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا، میرے خیال میں تم صحیح کہہ رہے ہو، میں اس پہ سوچوں گا۔ اون نے بے اختیار اوپر دیکھتے ہوئے شکرانہ انداز میں چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے تو وہ مسکرا دیا۔ اس نے کتنی ہی دفعہ کال کے لیے نمبر دبایا، مگر ہر بار ریسیو کرنے سے پہلے وہ چھوڑ دیتی۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کال کر کے اون سے بات کرتی۔ بدتمیزی کرنا کتنا آسان اور اس کی معافی مانگنا کتنا مشکل ہے نا، ایسے ہی جیسے گناہ کا راستہ آسان اور نیکی کا مشکل۔ خالہ جان اس کے کمرے میں آئیں تو وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی، موبائل ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور چہرے پر پریشانی کا راج تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بیڈ پر ٹک گئیں، مگر ثانیہ ان پر توجہ دیے بغیر ٹہلتی رہی تو وہ اکتا کر بولی، تمہارا پیٹرول ختم ہوگا تو تم بیٹھو گی؟ ثانیہ نے رک کر بے بسی سے انہیں دیکھا، پھر ان کے سامنے آ بیٹھی۔ کیا بات ہے، اتنی بری شکل بنا کر کیوں چکرا رہی ہو؟ شکل ہی ایسی ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ خیر شکل تو اچھی خاصی ہے، تمہیں شوق ہے منہ بنا کر پھرنے کا۔ وہ آرام سے طنز کر رہی تھیں۔ ثانیہ نے انہیں ہلکا سا گھور کے دیکھا۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو شادی کے لیے میرے لیے اتنے فضول ڈریسز لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا بس ذرا سی اچھی لگ گئیں تو کیا قیامت نہیں آ گئی؟ وہ منہ پھلائے بیٹھی رہیں۔ اون سے بات ہوئی؟ جب سے آیا ہے ادھر کا راستہ ہی بھول گیا ہے۔ خالہ جان نے بغور اسے دیکھا تو ثانیہ نے نظر چرائی، تو یہ آپ اس سے پوچھیں نا، مجھے کیا پتا؟ ہاں، انہوں نے جانتی نظروں سے ثانیہ کو دیکھا۔ وہ ہلکا سا نروس ہوئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ بھائی صاحب رخصتی کی بات کر رہے تھے تمہاری۔ ثانیہ کے دل میں اتھل پتھل سی ہوئی، برا فروختہ ہو کر خالہ جان کو دیکھا۔ اب جیسا تم کہو۔ میں کیا کہوں، جو بڑوں کا فیصلہ ہو، اور پہلے کون سا مجھ سے پوچھ کے؟ وہ گڑبڑا کر بولی۔ تمہیں پتہ ہے بھائی صاحب تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیں گے، تمہیں ہی اعتراض تھا اب اس رشتے پر۔ خالہ جان نے اسے جتایا۔ ثانیہ لمحے بھر کو ساکت ہوئی، پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی، مگر میں چاہتی ہوں کہ اب کی بار فیصلہ اون کرے۔ اس کی بات اتنی ناقابل یقین تھی کہ خالہ جان بے یقینی سے اسے دیکھنے لگیں۔ میں اپنے اور آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، اس بار تو کراچی میں بھی سردی پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ فوراً ہی بات بدل کر کمرے سے نکل گئی تو آہستہ آہستہ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خالہ جان کو تو اس نے ٹال دیا، مگر رات ہوتے ہی پھر سے اس کے اندر اون کو کال کرنے کی خواہش نے زور مارنا شروع کر دیا۔ اس نے سنجیدگی سے اس سارے معاملے کو سوچا تو احساس ہو رہا تھا کہ اب جب کہ سب ان کی آئندہ زندگی کے متعلق سنجیدگی سے فیصلہ کرنے والے تھے تو اسے اپنی بدگمانی اور بدزبانی دونوں کے لیے ہی اون سے بات کر لینی چاہیے۔ بات نہیں بلکہ معذرت، دماغ نے ڈپٹا۔ وہ اپنے بستر پر آلتی بالتی مار کر بیٹھتے ہوئے اون کا نمبر نکالنے لگی۔ اس بار وہ بیل جانے اور دھڑکتے دل کے ساتھ دوسری طرف بجنے والی رنگ ٹون سننے لگی۔ میں ثانیہ کی رخصتی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابا نے کھانے کی میز پر کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر بات شروع کی تو کھانا کھاتے اون کے ہاتھ ٹھٹکے۔ بھابھی نے شوخی بھرے انداز میں دیور کو دیکھا، مگر وہ اب یوں بریانی ختم کر رہا تھا جیسے یہ دنیا کی آخری بریانی کی پلیٹ ہو۔ بات کیا کرنی ہے، چل کے تاریخ طے کر لیتے ہیں بس۔ امی بڑی خوش ہوئی تھیں۔ ابا نے جتانے والے انداز میں اون کو دیکھا۔ اس بار تو فیصلہ ثانی کا ہی ہوگا، تمہارے لاڈلے نے تو اپنے افکار سنا ہی دیے تھے تمہیں، بعد میں اپنا فیصلہ بدل بھی لیا تھا اس نے۔ اب تو ثانی بھی راضی ہے، مگر ابا ہنکارا بھر کر خاموش ہو رہے۔ انہوں نے جو حکم صادر کرنا تھا وہ کر چکے تھے اور اب یقیناً انہوں نے یہی کرنا تھا، مگر امی تو اپنے لاڈلے کا سنجیدہ بلکہ کچھ لاپرواہ انداز دیکھ کر جزبز ہو رہی تھیں، اور اگر وہ ابھی بھی اپنی فضول ضد پر اڑی رہی تو کیا ہم اس کی بات مان لیں گے؟ تو تمہارے لاڈلے نے کیا بہت اعلیٰ فیصلہ کیا تھا؟
اس کی اپنی زندگی ہے، وہ بھی فیصلہ کرنے میں آزاد ہے۔ امی نے ابا کی بات سن کر پہلو بدلا، پر ان کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی اون گلاس میں پانی اڈیلتے ہوئے بولا، ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب فیصلہ کرنے کی باری ثانیہ کی ہے۔ اگر وہ اب بھی انکار ہی کرتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امی اور بھابھی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ امی نے اسے گھورا تو وہ ہلکے سے مسکرایا، پر اندر کی بے چینی کا حال وہ خود ہی جانتا تھا۔ بھابھی نے موقع پا کر اسے گھیرا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ انہوں نے اسے ڈپٹا۔ امی بھی پریشان ہو گئیں۔ اوفو، پریشانی والی کون سی بات ہے؟ یہ تو پہلے سے طے تھا کہ اب کی بار فیصلہ وہ کرے گی۔ اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، مگر وہ بچی نہیں ہے۔ یوں ہی اسے گھورتے ہوئے طنز سے بولی، پہلے جب اس نے فیصلہ کیا تب تو بڑا ٹاپے تھے تم، سمجھا کرے نا، میں اپنی صلاحیتیں آزمانا چاہتا تھا۔ وہ رازداری سے بولا۔ اب بھلے وہ جتنا بھی خود کو خوشباش اور لاپرواہ ظاہر کرتا، مگر ثانیہ کے لیے اسے بےقرار اور جذباتی دیکھ چکی تھی۔ بھابھی سو اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے تیر تیر کے ہار چکے ہو اور اب خود کو سمندر کے حوالے کر دیا ہو۔ وہ گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا، پھر قصداً مسکرا کر لاپرواہی سے بولا، دراصل مجھے ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے۔ کیا؟ بھابھی نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ جاتے جاتے پلٹ کر بولا، یہی کہ جہاں مچھلیاں نہ ہوں وہاں چارہ ڈال کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اب وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور بھابھی کی الجھن بڑھ چکی تھی۔ اور یہ الجھن تو اون عباس کو بھی الجھا رہی تھی۔ اس نے ثانیہ کی بے اعتنائی اور بدتمیزی کو بھگتا تھا۔ اس سے پہلے وہ جب بھی ثانیہ کی ناراضگی کا خیال کرتا تو سوچتا کہ اس کی توجہ اور دوستانہ انداز ثانیہ کے سرد مہرے کی برف کو پگھلا دے گی، مگر وہ برف ہوتی تو پگھلتی نہ، وہ تو پتھر تھی، سرد پتھر۔ اسے جب جب ثانیہ کے الفاظ یاد آتے، اس کا لب و لہجہ اور ارم کے تاثرات، تو اسے خود پر افسوس ہوتا، شاید وہ غلط جگہ پر اپنے جذبات لوٹاتا رہا تھا۔ وہ سرد پتھر تھی، برف ہوتی تو جذبات کی گرمی سے پگھلا کر رکھ دیتی۔ پتھر گرم ہو کر پگھلتے نہیں، ہاں ٹوٹ ضرور جاتے ہیں، اور وہ ٹوٹی ہوئی ثانیہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر بستر پر آیا تو اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے تولیہ کرسی کی پشت پر پھیلاتے ہوئے موبائل اٹھا کر دیکھا تو انداز سرسری سا تھا، مگر اگلے پل وہ پوری طرح متوجہ ہوا۔ ثانیہ کی کال تھی۔ اوہ، تو اسے بھی اطلاع مل چکی ہوگی رخصتی والی خوشخبری کی۔ اون کے دماغ نے تیزی سے سوچا تو کال اٹینڈ کرنے تک وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ ہیلو، وہ بولا تو ثانیہ نے قدر توقف سے سلام کیا۔ اون کے جواب کے بعد وہ پھر خاموش ہو گئی، جیسے کچھ کہنے کو الفاظ جمع کر رہی ہو۔ کیسے ہو؟ خالہ جان کہہ رہی تھی تم نے چکر نہیں لگایا ادھر؟ اون نے بھی بولا نہیں۔ اس نے شاید بات برائے بات شروع کی۔ ٹائم نہیں ملا۔ فون کیوں کیا ہے؟ وہ سیدھے سبھاؤ بولا تو لب و لہجہ اس قدر خوش تھا کہ ثانیہ جیسی کھری لڑکی بھی گڑبڑا سی گئی۔ وہ ایسے ہی کیوں؟ کیا میں تمہیں فون نہیں کر سکتی؟ سنبھلنے تک وہ کچھ برا مان چکی تھی۔ میں سونے لگا تھا ثانیہ، کیا تمہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے؟ اون کے ٹھہرے ہوئے انداز نے اسے بے یقینی میں مبتلا کیا، اور یہ اون سے رشتے کے دوران پہلی بار تھا کہ ثانیہ کو رونا آنے لگا۔ وہ لاکھ شہر میں رہی ہو مگر تھی تو گاؤں کی رہنے والی نہ، تو اس کے اندر ایک صاف گو دیہاتن بستی تھی۔ وہ دل میں بات رکھنے کی عادی نہ تھی۔ اس کی صاف گوئی منہ پھٹ ہونے تک کی حد تک تھی، مگر پہلی بار اسے اون سے کہنے کو کوئی لفظ نہ ملا۔ تمہیں شاید کچھ نہیں کہنا، لیکن مجھے کہنا ہے ثانی۔ اون نے ان چند خاموش لفظوں کو کھوجا تو کئی غلط فہمیوں کو سچ سمجھ کر دل و ذہن میں بٹھاتے ہوئے اسی قطعیت بھرے انداز میں بولا، ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے۔ میں نے کچھ فیصلہ نہیں لیا، جو تم کرنا چاہتی ہو کر لو۔ انفیکٹ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا چکا ہوں۔ میں نے ارم کا نام لے کر تم سے شادی سے انکار کیا تھا، اب گیند تمہاری کورٹ میں ہے۔ تم جو جی چاہے فیصلہ کرو اور صاف لفظوں میں سب کو بتا دینا، مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے لفظوں میں کوئی گنجل نہ تھا، ہر لفظ مضبوط اور قطعی تھا۔ ثانیہ کے پاس کچھ نہ بچا، نہ کہنے کو اور نہ وہ اپنی مرضی کرنے کو آزاد تھی۔ اون نے تھوڑی دیر اس کے جواب کا انتظار کیا، مگر دوسری جانب جامد خاموشی تھی۔ اس نے کال کاٹ کر سیل فون بیڈ پر اچھال دیا اور آئینے کے سامنے آ کر بال برش کرنے لگا، مگر جھنجھلاہٹ آہستہ آہستہ اس پر اس قدر حاوی ہو گئی تھی، بہت کچھ انچاہا اور ناپسندیدہ ہو جانے کے خیال سے اس کے ذہن کو پراگندہ کر دیا۔ وہ پلٹا اور آ کر بستر پر اوندھے منہ گر سا گیا۔ یہ رات بہت بھاری تھی۔ اپنی جیت یا ہار کو کسی دوسرے کے حوالے کر کے فیصلے کا انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ بھی اسی کیفیت میں تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے نکلا تو ایز اسے باہر ہی مل گیا۔ چند منٹ ہوں گے بھائی آپ کے پاس؟ مجھے کچھ بات کرنی ہے، وہ پوچھ رہا تھا۔ موئز نے مسکرا کر لان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں سرما کی نرم گرم سی دھوپ میں لان میں استادہ
ماربل کے بینچ پر آ بیٹھے۔ ایز نے چند لمحے خاموش رہ کر کچھ سوچا، پھر موئز سے مذاقاً پوچھا، کیا بات ہے، کہیں دل ول تو نہیں لگا بیٹھے؟ شادی کا ارادہ ہے؟ ارے نہیں، وہ جھیم کر ہنس دیا۔ تو موئز نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں آپ کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ موئز کی مسکراہٹ سمٹی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے اس سارے معاملے کو غیر جانبداری سے دیکھا ہے بھائی۔ ابو نے کسی کی زندگی اور عزت کو بچانے کی خاطر آپ کو نیکی کا موقع دیا، لیکن وہ نیکی اب ضائع ہو رہی ہے۔ ایز بے حد سنجیدہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتے، لیکن کم از کم اسے ڈیگریڈ ہونے سے تو بچائیں۔ ماما نے انہیں گھر کی نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اس بارے میں ابو کی وصیت آپ سے کچھ نہیں کہتی؟ وہ خفا سا تھا۔ موئز کو برا تو لگا، مگر بات تو واقعی حقیقت تھی۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا ایز، لیکن اب میں نے ماما سے بات کر لی ہے۔ وہ لڑکی اب اس گھر میں کوئی کام نہیں کرے گی۔ انفیکٹ وہ اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر لوں گا۔ اپنی طرف سے مدلل جواب دے کر موئز اٹھ کھڑا ہوا تو ایز نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ اب قدرے مطمئن نظر آ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری فیملی کسی کی بددعاؤں کے حصار میں رہے بھائی، اس لیے سوچا کہ آپ سے کلیئر کر لوں۔ موئز نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا، پھر موضوع بدل دیا۔ اور تم کب سے جوائن کر رہے ہو؟ اپوائنٹمنٹ لیٹر تو آ چکا ہے نا تمہارا؟ جی، اگلے ہفتے سے جاب اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ وہ مسکرایا۔ چھوڑ دو یار، اپنا بزنس دیکھو۔ اور کیا ہماری فیکٹری میں انجینئر کی ضرورت نہیں؟ ان سے زیادہ پے کریں گے ہم تمہیں۔ موئز نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ بس تھوڑا سا جاب کا شوق پورا کر لینے دے، پھر انشاءاللہ آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ ہاں، تھوڑا تجربہ لے آؤ۔ موئز نے برجستہ کہتے ہوئے ہاتھ ہلا کر پوش کی طرف قدم بڑھائے تو ایز بھی مسکرا دیا۔ وہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ سے ہو کر آیا تو رباب کو بے چینی سے اپنے آفس میں ٹہلتے پایا۔ اس پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ مسکرا دیا۔ دل کی کیفیت یکلخت ہی بدلی تھی۔ ویلکم ویلکم، وہ شرارت سے بولا، مگر اس کے برعکس رباب رک کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ سیاہ ٹائٹس اور عنابی مائل سرخ ٹاپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، خیال کرو کچھ، بندہ جان سے بھی جا سکتا ہے۔ اس کی نظروں سے جھلکتی ستائش اور اس کے انداز نے رباب کا موڈ بدل دیا۔ اس کے ہونٹوں پر تفاخر آمیز سے مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ یہ وہی موئز احمد تھا جس کے پیچھے وہ بھاگا کرتی تھی اور جسے وہ اپنی محبت میں پاگل دیکھنا چاہتی تھی۔ تو کیا وہ ہو رہا تھا؟ رباب کے انداز میں ایک غرور سا ابھرا۔ وہ عین موئز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ موئز نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ رباب نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھے تھے۔ بس باتوں ہی سے ٹرخاؤ گے؟ وہ بڑے ناز و انداز سے بولی تو اس ادا میں ذو معنیت تھی۔ موئز نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ رباب نے قریب ہو کر سر اس کے سینے پر رکھا تو موئز کی سانس پر بھر کو رک سی گئی۔ خوشبو میں ڈوبا مہکا اور بہکا سا وجود۔ عورت کی بدلتی نظر اور کیفیت مرد بہت جلدی پہچانتا ہے۔ موئز نے بھی رباب کی خود سپردگی کی کیفیت کو صورت سے محسوس کیا۔ رباب نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تو موئز نے سلگتی سانسوں کو خود سے چند ان کے فاصلے پر پایا۔ وہ ایک لمحہ ہی تھا جس میں موئز نے اپنا ذہن چکا چوندھ ہوتا محسوس کیا، اور اس سے دوسرے لمحے میں ایک زخم آلود پیشانی، مشروب ہونٹ اور آنسو بھری دو سیاہ آنکھیں پتہ نہیں کیسے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئیں، ایسے کہ پل بھر کو رباب کا چہرہ موئز کو دکھائی ہی نہیں دیا۔ اس نے بے اختیار ہی رباب کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر نرمی سے خود سے الگ کیا۔ رباب کے چہرے پر حیرت سی چمکی۔ بیٹھو۔ وہ پتہ نہیں کیسے مگر ایک سرد مہر سے خول میں سمٹ گیا تھا۔ رباب کو اس کی اس بے اعتنا سے انداز نے تپا دیا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی ہوں موئز احمد، وہ تڑک کر بولی تو اپنی سیٹ پر بیٹھتا وہ موئز چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں یہاں تمہارے ساتھ کسی بزنس ڈسکشن یا ڈیل کے لیے بھی نہیں آئی۔ وہ سینے پر بازو لپیٹتی ناراض لگ رہی تھی موئز، مگر اس وقت کچھ الجھی ہوئی کیفیت میں تھا۔ بیٹھو پلیز رباب۔ نہیں، بلکہ تم بھی اٹھو، اتنے دن ہو گئے ہمیں لانگ ڈرائیو پر گئے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی۔ آج موڈ نہیں ہے یار۔ میرا تو ہے نا۔ رباب نے دھونس جمائی تو ناچار موئز کو اٹھنا ہی پڑا۔ دل لگانا اتنا آسان نہیں ہوتا، محبوب کے نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں جناب۔ راستے میں رباب نے اسے جتایا تو موئز کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل گئی۔ چاہے وہ رباب کی زبردستی کے نتیجے میں باہر آیا تھا، مگر اس لانگ ڈرائیو نے اس کا موڈ واقعی بہتر کر دیا تھا۔ دل لگی میں دونوں طرف ہی محبوب ہوتا ہے، لڑکی بھی اور لڑکا بھی، تو نخرے تو دونوں کو ایک دوسرے کو اٹھانے چاہیے نا۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ رباب نے سر جھٹک کر تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اب کیا لڑکے نخرے کرتے اچھے لگتے ہیں؟ نہیں جی، یہ ادائیں تو آپ لڑکیوں کو ہی سوٹ کرتی ہیں۔ موئز نے ہنستے ہوئے ہار مان لی۔ وہ رباب کو اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں لے آیا جہاں سے سمندر کا منظر بے حد پیارا تھا۔ نرم سی دھوپ موسم کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ پتہ ہے موئز، تمہارا پہلا امپریشن مجھ پر کیا پڑا تھا؟ رباب نے کچھ سوچ کر محظوظ ہوتے ہوئے کہا تو موئز بھی دلچسپی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا؟
یہی کہ تم ایک اکڑو اور مغرور سے لڑکے ہو، لڑکیوں کو لفٹ نہ کروانے والے۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ موئز کو بھی بات کا مزہ آیا۔ بالکل ٹھیک سوچا تھا تم نے۔ پھر تمہیں کچھ عرصے تک ایک انجان لڑکی کی فون کالز بھی آتی رہیں؟ رباب نے ڈرامائی انداز میں کہا تو موئز چونک سا گیا۔ انجان لڑکی کی کالز؟ ہاں، وہی جو تم سے دوستی کی ریکویسٹ کرتی تھی۔ رباب کی آنکھوں میں سے بھی ہنسی جھلک رہی تھی۔ موئز کو وہ بدتمیز انجان لڑکی یاد آئی۔ ان دنوں جب وہ بے حد پریشان تھا تب وہ کالز اسے مشتعل کر دیا کرتی تھی۔ مگر تمہیں کیسے؟ رباب کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھنا چاہتا تھا، مگر اسے بے تحاشا ہنستے دیکھ کر بیچ میں ہی رک گیا۔ وہ تم تھی رباب؟ وہ بے اختیار بے یقینی سے بولا۔ رباب نے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا، مگر موئز سمجھ چکا تھا۔ او مائی گاڈ! وہ ٹیشو پیپر سے اپنی آنکھوں میں بے تحاشا ہنسی کے باعث اتر آنے والی نمی خشک کر رہی تھی۔ اس کی ہنسی مجھے بہت جانی پہچانی لگتی تھی۔ تب میں تمہیں اتنا قریب سے جانتا نہیں تھا۔ پھر جب تم سے دوستی ہو گئی تو ان کالز کا سلسلہ بھی رک گیا، ورنہ میں پہچان لیتا، موئز نے بے اختیار کہا، مگر وہ ہنسا نہیں، مسکرایا بھی نہیں۔ اسے رباب کی شرارت نے کوئی لطف نہیں دیا تھا۔ جی نہیں، ابھی بھی میں نے ہی بتایا ہے، ورنہ تم نے تو آج تک کبھی ذکر نہیں کیا۔ ویسے کیسا لگتا تھا کسی لڑکی کا یوں فدا ہو جانا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بہرحال مجھے تو وہ فون کالز بہت چیپ لگتی تھیں، اور میں نے ان کالز پر بہت برا بھلا بھی کہا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تم ہو، موئز نے سنجیدگی سے کہا۔ اس میں چیپ والی کون سی بات تھی؟ ابھی بھی تو تم میرے ساتھ گھومتے پھرتے ہو، دوستی بھی ہے ہماری۔ رباب نے اختلاف کیا۔ تم ایک رسپیکٹیبل گھرانے کی لڑکی ہو رباب، میں رانگ کالز پر رانگ لڑکیوں سے دوستیاں کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ موئز کا انداز سرد تھا، ساتھ ہی رباب نے اپنا انداز بدل لیا۔ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے دل ربائی سے بولی۔ تب ہی تو اس اکڑ اور مغرور سے موئز احمد پر دل ہار دیا رباب احسن نے۔ موئز ہلکے سے مسکرا دیا تو وہ تفاخر سے بولی، موئز، میں خود سے منسلک چیزوں کے متعلق بہت پوزیسو ہوں۔ میری چیز صرف میری ہو اور بس۔ مجھے پتا تھا تم کسی اور لڑکی میں انوالو نہیں ہو۔ میں چیز نہیں ہوں رباب، موئز نے اسے ٹوک دیا۔ رباب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ کتنی ہی گردنیں ان کی طرف مڑی تھیں، اور ان میں سے 4 آنکھیں تو حیرت اور بے یقینی سے موئز اور رباب کو دیکھ رہی تھیں۔ اور بالفرض میں کہیں اور انوالو ہو جاؤں تو؟ موئز نے گویا اس کا امتحان لینے کی ٹھانی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، رباب احسن اتنی عام شے نہیں ہے کہ اس پر فدا ہونے کے بعد کوئی کہیں اور جانے کا سوچ بھی سکے۔ رباب کا انداز مغرورانہ تھا۔ میں تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ انوالومنٹ تو بہت بڑی بات ہے موئز۔ اس کا لب و لہجے سے جھلکتی شدت پسندی نے موئز کو اپنے سیف کے لاکر میں پڑا نکاح نامہ یاد دلا دیا، جس میں موئز احمد اور عبیہ مراد کا نام ساتھ ساتھ لکھا ہوا تھا، اور وہ جو باتوں باتوں میں رباب کو اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتانا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر چپ سا ہو گیا۔ اسی وقت کوئی ان کی ٹیبل کے پاس آن کھڑا ہوا۔ ایکسکیوز می، کیا ہم آپ کو جوائن کر سکتے ہیں؟ بڑا جتاتا ہوا سا لہجہ تھا۔ موئز نے چونک کر دیکھا اور پھر ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ رباب بڑی ناگواری سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ کی بڑی مہربانی تھی جو اس نے نہ صرف عبیہ کے داخلہ بھیجنے کا سارا کام مکمل کیا، بلکہ اس کو اس کالج کی ایک خاتون ٹیچر کی اکیڈمی میں ٹیوشن بھی دلوا دی، اور اب اپنے آفس سے آدھی چھٹی لے کر اسے گھمانے پھرانے نکلی ہوئی تھی۔ عبیہ تو اس کی جتنی بھی شکر گزار ہوتی کم تھا۔ اللہ کا شکر کرو عبیہ، وہی بندوں کے لیے وسیلے پیدا کرتا ہے۔ بندوں کا شکریہ ادا کرنا آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا خود بخود آ جاتا ہے ثانیہ، عبیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ دونوں اس خوبصورت اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں ہلکے پھلکے لنچ کے ارادے سے آئی تھیں۔ پتہ ہے اس ریسٹورنٹ میں پہلی بار مجھے اون لے کر آیا تھا، ثانیہ نے مسکرا کر کہا تو عبیہ دلچسپی سے اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ تب ثانیہ نے اسے سارا واقعہ سنایا کہ وہ کس طرح اون کو ستانے کی خاطر ملگجے حلیے اور تیل چپیڑے بالوں کے ساتھ یہاں چلی آئی اور پھر خود پچھتائی تھی۔ عبیہ خوب ہنسی۔ ثانیہ کو بھی اب وہ سب یاد کرنا دہرانا اچھا لگ رہا تھا۔ تب تو وہ اون کے ساتھ بھی چڑ رہی تھی۔ ویسے اون بھائی بیچارے ہیں بہت اچھے، عبیہ نے تعریف کی، تو بھی کن لفظوں میں؟ ثانیہ خوب ہنسی۔ پہلے فیصلہ کر لو، بیچارے ہیں یا اچھے؟ عبیہ جھینپی، پھر تصحیح کرتے ہوئے بولی، میرا مطلب ہے کہ دل کے بھی اچھے ہیں۔ اچھا، تمہیں کیسے پتا؟ ثانیہ مسکرائی۔ دیکھے نا اس دن کتنے آرام سے آپ سے ڈانٹ کھاتے رہے، ایک لفظ بھی نہیں بولے بیچارے، یوں لگ رہا تھا ساری غلطی ان کے دوست کی نہیں بلکہ ان کی ہو۔ عبیہ نے یاد دلایا تو وہ ہنسنے لگی، اور پھر ہنستے ہوئے یکلک تھی اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ بہت جلد عبیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہنسنے سے آنکھوں میں آنے والی نمی نہیں تھی جس سے ثانیہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ کیا ہوا ثانیہ، آپ رو رہی ہیں؟ وہ سراسیمہ سی ہو گئی۔ کیوں رو رہی ہیں؟ اور ثانیہ کیا بتاتی، کس خسارے میں گھر گئی تھی وہ؟
ایک محبت کرنے والا دل ہی نہیں بلکہ محبت کرنے والے شخص کو توڑ ڈالا تھا اس نے۔ کس کس طرح اور کن کن الفاظ میں وہ اون کی تذلیل کرتی رہی تھی۔ اس کے جذبوں کو تو ہمیشہ ہی اس نے جوتے کی نوک پر رکھا تھا۔ وہ جو سب کو بتانا چاہتا تھا کہ ثانیہ کا اس کی زندگی میں کیا مقام ہے، یہ نہیں جانتا تھا کہ ثانیہ نے اپنی زندگی میں اس کا مقام کیا رکھا ہوا ہے۔ نہیں، میں کیوں روں گی بھلا؟ ثانیہ مکر گئی، ٹیشو کے ڈبے میں سے 2-3 ٹیشو گھسیٹ کر چہرہ تھپتھپانے لگی۔ ہاں، جس کے پاس اون عباس ہو اسے رونا بھی نہیں چاہیے، ابیہ نے سادگی بھرے انداز میں سے سن کر دیا۔ تو میں یہ حقیقت اتنی دیر سے کیوں جان پائی میرے اللہ؟ ثانیہ کا دل کرلایا تھا۔ دل میں ایک بار کوئی گھس جائے تو یہ مکان خالی کروانا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے ثانیہ۔ آپ دونوں کے درمیان تو پھر بھی محبت ہے، ہمارے درمیان تو فقط ایک نکاح نامہ ہے اور اس پر ان کے دستخط کے ساتھ میرے دستخط، اور مجھے لگتا ہے میں نے اپنی زندگی ان کے نام لگا دی تھی وہ دستخط کر کے۔ اب وہ برا کریں یا بھلا ان کی مرضی۔ یہ ابیہ مراد تھی، ایک نئی ابیہ مراد۔ زمانے کے تھپڑوں اور ٹھوکروں نے سے تراش کر ایک نئی صورت نکالی تھی، اپنا آپ عیاں کرنے والی ابیہ مراد، اعتراف کرنے سے نہ ڈرنے والی ابیہ۔ ثانیہ اپنا غم بھول کر اس کا تمتماتا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا ابیہ، ایک طرفہ محبت اکثر دکھ ہی دیتی ہے۔ ثانیہ نے اس کا پلو تھام کر اسے تتلیوں سنگ خواب نگر کے سفر پر جانے سے روکنے کی صحیح کی۔ ابیہ کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ محبت دکھ کا استعارہ کب سے ہو گئی ثانیہ؟ یہی تو وہ واحد خالص چیز ہے جو آسمان سے جوں کی توں اتاری گئی ہے، کوئی کھوٹ نہیں ہے جس میں۔ اسے چھوڑ ہی دینا چاہیے تھا، اس راہ پر چلنے والے کسی کو روکنے سے نہیں رکتے۔ تو تم نے زندگی معیز احمد کی راہ میں رولنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ثانیہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اور میں نے اون کی راہ میں؟ اون سے فون پر ہونے والی گفتگو نے اس کی آس امید کے سارے جگنو اڑا دیے تھے۔ آگے کا نقشہ اس کی نظروں کے سامنے بہت واضح سا کھنچ گیا تھا۔ وہ میرے نصیب میں لکھے گئے، ان کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی مجھ بد نصیب کے لیے؟ اس سے زیادہ کی چاہ نہیں کروں گی میں۔ وہ اتنے میں ہی خوش تھی، تمانی محبت کی فقیرنی، پیار کے 2 بولوں اور خوش نگاہی کی ایک سکے سے کاسہ دل لبالب بھر لینے والی فقیرنی، اور حد یہ کہ اسی پر مطمئن ہو جانے والی۔ یہ قناعت کا کون سا درجہ تھا؟ حرص و ہوس سے پاک، کسی کی ایک نیکی کے بدلے اپنی پوری زندگی دان کر دینے والا انداز محبت۔ ثانیہ کو اپنا اون سے رویہ خود کو جوتے مارتا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر تم نے سوچ ہی لیا ہے کہ یہ عمر معیز احمد کے ساتھ ہی گزارنی ہے تو تھوڑی سی ہمت اور کر لو ابیہ، انہیں اپنا بنانے کی ہمت۔ ثانیہ نے اس کی ہمت نہ توڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ اسی وقت ایک بے حد کھلکھلاتی ہوئی ہنسی ان کے کانوں سے ٹکرائی تو ان دونوں نے بھی بلا ارادہ بے اختیار ہی اپنے سے 2 ٹیبل پرے موجود جوڑے کو دیکھا، اور پھر حیرت اور بے یقینی سے دیکھتی رہ گئیں۔ مگر ثانیہ کی حیرت لمحہ بھر ہی کی تھی۔ اس نے گہری سانس بھر کر ابیہ کو دیکھا۔ یہ لمحہ موجود ہے ابیہ، معیز احمد کا لمحہ موجود۔ رباب۔ ثانیہ کو لگا یہ سب ابیہ سے کہنا صفاقی تھی، مگر وہ اسے فریب میں رہنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ابیہ نے بڑے حوصلے سے ثانیہ کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں ثانیہ۔ پھر لمحہ بھر کے توقف کے بعد ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مگر حقیقت تو یہی ہے نا کہ میں معیز احمد کے نکاح میں ہوں۔ ثانیہ کی ساری اداسی اور ٹینشن بھگ سے اڑی تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ ربیہ کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے اٹھایا۔ آؤ پھر ذرا تھوڑی سی ہمت کرو اس رشتے کو آزمانے کی۔ ابیہ کچھ سمجھی نہیں تھی، اور یوں ہی ناسمجھی کی کیفیت میں وہ اس کے ساتھ گھسٹنے والے انداز میں چند قدم چلی، اور بھگ سے تب اڑی جب اس نے بڑے شائستہ انداز میں ثانیہ کو معیز سے مخاطب ہوتے پایا۔ وہ دونوں معیز اور رباب کو دیکھ تو چکی تھی، مگر ابیہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ثانیہ ایسی حرکت کرے گی۔ اس نے معیز کو بوکھلا کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ وہ ثانیہ کے اوٹ میں تھی۔ اب عزت پر بنائی تو اس نے آر یا پار والے انداز میں خود کو لمحہ بھر میں سنبھال لیا۔ لاپرواہ سی بن کر کھڑی ہو گئی۔ وہ رباب کے سامنے خود کو مزید ڈیگریڈ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ کیسے ہیں آپ معیز بھائی؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! ثانیہ کی خوش مزاجی انتہا پر تھی۔ یہ رباب ہے، اور رباب یہ ثانیہ ہے، اون کی مستقبل کی مسز۔ ثانیہ نے مسکرا کر رباب سے ہائے ہیلو کی۔ آؤ نا بیٹھو۔ معیز کے اعصاب کشیدہ ہو رہے تھے۔ ثانیہ کے پیچھے کھڑی ابیہ کے موجودگی سے وہ بے خبر نہ تھا۔ رباب نے کاٹدار نظروں سے ابیہ کو دیکھا، مگر کچھ کہا نہیں کہ بہرحال وہ رباب کی نظر میں اون کی کزن تھی۔ ثانیہ کے سامنے تو وہ ابیہ پر کوئی طنزیہ جملہ نہیں کر سکتی تھی۔ ثانیہ تو مزید پیش قدمی کے موڈ میں بھی تھی، مگر ابیہ کے ذہن نے تیزی سے کام کیا۔ اس نے کب سے ثانیہ کے دونوں بازو جکڑ لیے
نہیں، اب ہم واپس جا رہے ہیں ثانیہ، وہ باعجلت بولی تو ثانیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس پل ابیہ کی آنکھوں میں اتنی التجا اور خوفزدہ سا تاثر تھا کہ اسے ترس آ گیا۔ ہنس کر معیز سے بولی، چلیں آج ابیہ نے آپ کی جان بچا لی، پھر کبھی صحیح، ویسے بھی لنچ تو ہم کر ہی چکے ہیں۔ معیز بامشکل مسکرایا، اوکے ایز یو وش، اللہ حافظ، اور ابیہ کا احسان یاد رکھیے گا۔ وہ جاتے جاتے بھی باز نہ آئی تھی اور ابیہ کی ٹانگیں لرزنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ پبلک پلیس پر کسی تماشے کا موجب بننے کے حق میں نہیں تھی۔ یہ کیا ڈرامہ تھا؟ ان کے جانے کے بعد رباب نے ناگواری سے پوچھا تو معیز چونکا۔ کیا؟ تمہارے گھر کی ملازمہ ہے ابیہ مراد، اور یہ لڑکی سے یوں لیے مہنگے ریسٹورنٹ میں پھر رہی ہے؟ رباب نے نخوت سے کہا، وہ ہماری ملازمہ نہیں ہے رباب، کچھ دنوں کے لیے اسے ملازمہ کو سپروائز ضرور کیا تھا مگر پھر چھوڑ دیا، اب تو شاید وہ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے والی ہے۔ معیز نے نرمی سے کہا، مگر اندر مچی ہلچل نے پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکا دیں۔ مجھے تو چڑ ہے اس لڑکی سے۔ رباب نے عادت کے برخلاف کوئی بات برداشت نہ ہوتی تھی، ایک بار جو ناپسندیدہ ہو گیا تو وہ تعمر اس کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہ ہوتی تھی۔ کیوں؟ اچھی خاصی تو ہے، معیز کے منہ سے بے اختیار ہی نکل گیا، جو وہ اپنے لفظوں پر حیران ہوا تھا۔ مگر رباب نے جیسے اسے گھور کر دیکھا، اس سے معیز کو لگا کہ ایک لڑکی کے سامنے کسی دوسری لڑکی کی تعریف کرنا شاید اخلاقیات کے خلاف تھا۔ وہ ہنس دیا۔ ادھر سیڑھیوں سے اترتی ابیہ بھی ثانیہ سے الجھ رہی تھی۔ میں تو ضرور ہی آج وہاں بے ہوش ہو کر گر پڑتی۔ ہاں تو ہو جاتی نا، تمہارا تو ہسبینڈ موجود تھا تمہیں سنبھالنے کے لیے۔ ثانیہ نے شرارت سے اسے چھیڑا تو وہ اداس سی ہو گئی، اوپر وہ رباب کے ساتھ موجود تھا اور رباب اس کے ساتھ تھی پورے استحقاق کے ساتھ۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی تو ابیہ بھی خاموش تھی، ثانیہ نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ ہاں، مگر جب وہ اترنے لگی تب اس سے مضبوط لہجے میں ابیہ کو مشورہ دیا، اگر تم اس تعلق کو نبھانا چاہتی ہو ابیہ تو یوں خاموش مت رہو، اسے اپنا احساس دلاؤ۔ لڑ کر ہارو گی تو شکست اتنا دکھ نہیں دے گی، یہ خیال تو نہیں ستائے گا کہ کوشش کرتی تو شاید اسے پا ہی لیتی۔ ٹیکسی اسے لیے آگے بڑھ گئی مگر ابیہ کے لیے ثانیہ کے الفاظ مشعل راہ بن گئے۔ دوسروں کی الجھنیں سلجھانے والی ثانیہ کی اپنی زندگی کا ریشمی دھاگا کچھ ایسے الجھا تھا کہ سلجھانے کا کوئی سرا ہی نہ ملتا تھا، اور نے بات کرتے ہوئے ذرا سا بھی لچک نہ دکھائی تھی کہ وہ اپنے کہے کی معذرت کر سکتی۔ مایوس ہو کر وہ گاؤں چلی گئی۔ اب تو اتنے شوق سے کی جانے والی جاب میں بھی دل نہ لگتا تھا، ایک دم سے جاب سے استعفیٰ نہ دے سکی تھی، سو فی الحال انہیں مطلع کر دیا۔ جاب چھوڑنے سے 2 ماہ پہلے کمپنی کو مطلع کرنے کی شرط اپائنٹمنٹ لیٹر میں درج تھی۔ گھر آ کر وہ دادی سے بھی بھیج کر ملی، ماں سے ملی تو خوب روئی، اور یہ جذباتیت پہلی بار تھی۔ وہ تو یہاں سے جان چھڑا کر بھاگا کرتی تھی، کام کام کام، کیا قائد اعظم صرف میرے لیے فرما گئے ہیں؟ اسے دادی کی ذرا سی بات پر آواز دینے اور 1 منٹ بھی فارغ نہ بیٹھنے دینے والی عادتوں سے چڑ تھی، سو گھر آتی بھی تو آتے ہی اعلان کر دیتی، میں یہاں چند دنوں کے مہمان ہوں، بس چھٹیاں گزارنے آئی ہوں، سو ہر کام سے چھٹی، جیسے خدا نہ خواستہ دنیا میں چند دن کے مہمان ہو۔ اور اب امی اور دادی کا برا فروختہ ہونا بنتا تھا۔ کیا ہو گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امی نے اسے زبردستی خود سے الگ کیا۔ میں جاب چھوڑ آئی ہوں۔ لو، یہ تو بڑا اچھا کیا تم نے، اب کیا ضرورت تھی اس موئی نوکری کی؟ دادی نے ٹھٹھا لگا کر داد دی۔ امی بھی مسکرا دیں۔ لڑکیاں جتنی جلدی اپنے گھروں کی ہو جائیں ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ثانیہ کو اور رونا آیا، اور اگر میری بارات ہی نہ آئی تو؟ دادی بہرحال بہت خوش تھیں ثانیہ کی اس پگھلی ہوئی کیفیت سے۔ 2 دن کے بعد ہی اون کی امی، ابا اور بھابھی بچے چلے آئے۔ پتہ چلا شادی کی تاریخ طے کرنے کا ارادہ ہے۔ ابا نے بطور خاص بھانجی کو بلا کر اس کی مرضی پوچھی۔ اب بھانجی صاحبہ کیا کہتی، سر جھکا کے گونگے گاگڑ کھائے ہوئے کی تفسیر بنی رہیں۔ ابا تو کیا، باقی سب بھی سمجھ گئے اچھی طرح کہ یہ 100% ہاں کا اشارہ ہے، ورنہ اس سے پہلے تو اس کی زبان فراٹے سے چلتی تھی۔ امی نے اس کی جاب کی مجبوری کا بتا دیا تھا، سو ابا نے 2 ماہ بعد فوراً شادی کی تاریخ رکھ دی تھی۔ مبارکبادیں، مٹھائی، خوشگپیاں کہہ کے، مگر ثانیہ کا دل بجھا ہی رہا۔ بھابھی اون نہیں آیا؟ ثانیہ نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ ہی لیا۔ دراصل اسے پتہ نہیں تھا کہ شادی کی تاریخ لینے لڑکے کو خود آنا پڑتا ہے۔ بھابھی نے اتنی سنجیدگی سے شرارت کی کہ وہ گڑبڑا گئی، اس کے چہرے پر جیسے سرخ رنگ بھر گیا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ اسے کوئی بات نہیں سوجھی تھی۔ بھابھی زور سے ہنسی، صاف گو اور منہ پھٹ سی ثانیہ کا جھیپا ہوا سا انداز انہیں بھی مزہ دے گیا تھا۔ ویسے میرے دیور کی مستقل مزاجی کی داد دینی پڑے گی، صحیح کہتا تھا، کچے دھاگے سے بندھی آئے گی ثانیہ۔ بھابھی سے پیار سے اس کا گال چھوا، اسے پورا یقین تھا کہ تم اس کی غلطی کو اگنور کر دو گی۔
پھر ضروری نہیں ہر پیار پہلی نظر کا ہی ہو، دوسری اور تیسری نظر کا بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ اس سے چھیڑ رہی تھی اور ثانیہ کو احساس ہو رہا تھا کہ اپنی بیجا ضد میں اس نے کتنا محبت کرنے والا دل توڑ ڈالا تھا، اور اس میں تو کوئی شک رہا ہی نہیں تھا کہ اب اسے بھی اپنی غلطی کی تلافی کے طور پر اتنے ہی صبر سے کام لینا تھا جتنے صبر سے اون لیتا رہا تھا۔ وہ بظاہر بھابھی کی باتیں سنتی، در حقیقت سوچوں کے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ بیرونی دروازہ بھیڑا ہوا تھا لیکن لاک نہیں تھا۔ دستک کی آواز نے ناشتہ بناتی ابیا کو حیران کیا۔ اسے علم تھا کہ ثانیہ گاؤں جا چکی ہے، پھر اس کے دروازے پر دستک دینے والا کون تھا؟ وہ ناشتے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے دوسرے ہاتھ سے ایپرن کی گرہ کھولتی لاؤنج میں آئی۔ تب تک دروازہ کھول کر معز احمد اندر آ چکا تھا۔ ابیا ہونک سی رہ گئی، پھر بعجلت ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھ کر کچن میں چلی گئی۔ معز نے حیرت سے اس کی یہ حرکت دیکھی، مگر ذرا دیر بعد وہ ایپرن اتار کر سلیقے سے دوپٹہ شانوں پر ڈال کر آئی تو اس کی عجلت کی وجہ سمجھ گیا۔ وہ نروس سی انگلیاں مروڑتی خاموش کھڑی تھی۔ اب اسی کے گھر میں اس سے بیٹھنے کا کیا کہتی؟ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ اجازت مانگ رہا تھا۔ ابیا تو حیرت کے سمندر میں غرق ہونے لگی۔ تم تو کچھ بولو گی نہیں؟ وہ خود ہی آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابیا مارے حیرت و بے یقینی کے مرنے والی ہو گئی۔ بمشکل صوفہ تھام کر خود کو سہارا دے کر گرنے سے روکا۔ اب وہ ابیا کے بنائے ہوئے ناشتے کی ٹرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ ناشتہ ہونے لگا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ معز کا اس قدر دوستانہ انداز دیکھ کر خوش ہوتی، اس کا دل ہی نہیں ٹانگیں بھی لرزنے لگیں۔ معز کا یہ انداز اس قدر غیر متوقع تھا کہ ابیا کو کسی خواب کا سا گمان ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آؤ بیٹھو۔ اب وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابیا کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ بڑے احتیاط سے صوفے کے کنارے ٹک سی گئی، جیسے ذرا زور سے حرکت کرنے پر خواب ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو۔ معز نے ایک بار پھر بھاپ اڑاتی چائے، ہری مرچ اور ہرے دھنیے سے سجے انڈوں کے آملیٹ اور سنہری پراٹھے کو دیکھا، اور پھر ابیا نے اپنی زندگی کا ایک حیرت انگیز بلکہ ناقابل یقین منظر دیکھا۔ معز نے صوفے پر آگے کھسک کر بیٹھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر پراٹھے کا نوالا توڑا اور تھوڑا سا آملیٹ کے ساتھ کھایا۔ وہ ہونک سی اسے دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ خواب ہے یا حقیقت؟ اس نے آدھا پراٹھا آدھے آملیٹ کے ساتھ کھایا تھا، ایسے جیسے وہ یہاں ناشتہ کرنے کی غرض سے ہی آیا ہو۔ اب وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا، اور ابیا تو مانو وہاں تھی ہی نہیں۔ نظر گم حواس گم والا معاملہ تھا۔ معز نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بے ساختہ ہلکا سا ہنس کر بولا، آئی ایم سوری، لیکن بہت عرصے بعد اتنا اچھا ناشتہ دیکھ کر خود پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ آپ باقی بھی لے سکتے ہیں۔ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ یہ دوسرا دور تھا ناشتے کا۔ گھر سے ابھی کر آ رہا ہوں، لیکن زارا کو صرف انگلش بریک فاسٹ ہی بنانا آتا ہے، ایگ، بریڈ، جیم، جوس وغیرہ۔ کبھی ماما ایسا ناشتہ بناتی تھی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور ابیا شہزادی حیرت سے مر مر کر زندہ ہو رہی تھی۔ پرنس چارمنگ اس کی دسترس میں تھا، ہاتھ بڑھاتی تو چھو لیتی۔ اینی ویز کالج کا کیا بنا؟ موضوع بدل گیا۔ وہ ثانیہ نے کروا دیا ہے سب۔ ٹائم زیادہ نہیں ہے تو میں ٹیوشن لے لوں گی، آج فرسٹ ڈے ہے۔ ابیا کے حواس نے آہستہ آہستہ کام شروع کیا۔ احتیاط سے بولی، جاؤ گی کیسے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ رکشہ کر لوں گی، وہ ہچکچائی۔ معز سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے پاس صرف یہ ناشتہ ختم کرنے کا ٹائم ہے، ریڈی ہو جانا، میں تمہیں پک اینڈ ڈراپ کروں گا۔ وہ کہہ کر مزید رکا نہیں، اور ابیا ششدر بیٹھی رہی۔ یا اللہ، یہ کیا کرشمہ ہے! پھر معز کی تلقین یاد آئی تو وہ جلدی سے ناشتہ کرنے لگی۔ پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا اللہ اس پر مہربان ہونے لگا تھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اور وہ بہت شوق سے معز احمد کا چھوڑا ہوا ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ معز احمد نے کس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا تھا، اور معز احمد نہیں جانتا تھا کہ دوستانہ انداز میں چھوڑنے کے لیے اس نے جو طریقہ اپنایا تھا، اس نے ابیا مراد کو خوش فہمی کی کس بلندی پر لا کھڑا کیا ہے۔ حق سچ کیا ہے، جھوٹ و باطل کیا ہے، یہ تو فقط اللہ ہی جانتا ہے۔ تیار ہونے کے دوران بھی ابیا کے ہاتھ پاؤں لرزتے رہے۔ وہ بے ترتیبی سے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ لاک کر کے باہر نکلی تو اس نے دور سے ہی پورچ میں معز احمد کو اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے دیکھ لیا۔ وہ نروس سے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ زندگی کی طرف بڑھی۔ وہ ہلکی سی دھوپ میں دادی کے تخت پر ان کے پہلو میں منہ چھپائے گھچا مچ ماسی بنی لیٹی تھی۔ ارے جانا، میں کہتی ہوں اندر جا کے کھلی ڈلی ہو کر لیٹ۔ دادی تسبیح کرتے ہوئے کتنی بار ہی سے ٹوک چکی تھی، مگر وہ ڈھیٹ بنی پڑی رہی۔ کیا دادی، ساری دھوپ تو آپ لے لیتی ہیں، میں تو کبھی کبھار ہی آتی ہوں، اور اب تو وہ بھی نہیں آیا کروں گی۔ جذباتی جملہ ثانیہ نے منمنا کر کہا اور منہ گھسیڑا۔ دادی کا دل تو کیا، آنکھ بھی بھر آئی۔
جھک کر اسے زبردستی ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میں صدقے میں قربان، جم جم آ میری بچی، یہاں کی دھوپ چھاؤں سب تیری ہے۔ ثانیہ نے مسکراہٹ دبائی۔ ثانی، تمہارا فون بج رہا ہے کب سے؟ امی نے اندر سے آواز لگائی تو پہلا خیال اسے ابیہ کا آیا۔ وہ 3 روز سے یہاں براجمان تھی اور آج ابیہ کا کوچنگ کا پہلا دن تھا۔ اسے اپنی سستی پر غصہ آیا اور تعصب بھی ہوا۔ وہ چھلانگ لگا کر کمرے کی طرف بھاگی، نمبر دیکھا بھی نہیں اور کال اٹینڈ کر کے کان سے لگا لیا۔ ہیلو، پھولی سانسوں کے درمیان کہا، اور دوسری طرف سے جانے کیا سور پھونکا گیا کہ ثانیہ کے چہرے کی رنگت ایک دم سفید پڑ گئی۔ وہ لڑکھڑا کر اپنے بستر کے کنارے ٹک گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی معیز گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابیہ کے دل کی دھڑکنیں تو پہلے ہی اتھل پتھل تھی، مگر جب اس کے قریب پہنچنے پر معیز نے آگے جھک کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ ان لاک کیا تو وہ ٹھوکر کھاتے کھاتے بچی۔ سست رویے سے دروازہ کھول کر وہ فرنٹ سیٹ پر سمٹے ہوئے انداز میں بیٹھ گئی۔ چوکیدار گیٹ کھول چکا تھا۔ معیز نے گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی تو وہ بے حد پرسکون سی کیفیت میں تھا، لیکن گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس نے بے اختیار سائیڈ ویو مرر پر نگاہ ڈالی۔ لاؤنج کا داخلی دروازہ بند تھا۔ سفینہ بیگم سج چکر باہر نہیں آئی تھی۔ راستہ تو معلوم ہے نا اکیڈمی کا؟ مین روڈ پر آ کر معیز نے اس سے پوچھا تو دم سادے بیٹھی ابیہ بری طرح چونک گئی، گڑبڑا کر بولی، جی ہاں جی شاید۔ معیز نے بے اختیارانہ نگاہ اس پر ڈالی۔ گاڑی کے دروازے کے بالکل ساتھ جڑ کر بیٹھی وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ ہاں یا شاید؟ ہاں میرا مطلب ہے میں ثانیہ کے ساتھ ایک بار آئی تھی ٹیچر سے ملنے۔ وہ قدرے سنبھل کر بولی۔ اچھا تو پھر ایڈریس بتاؤ۔ وہ نارمل سے انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ ابیہ کا دماغ چکرایا۔ ایڈریس تو نہیں پتا، وہ اٹکی۔ معیز نے بے اختیار گاڑی کی رفتار آہستہ کی۔ کیا مطلب ایڈریس نہیں پتا؟ وہ ازحد حیران ہوا۔ مجھے تو ثانیہ لے کر جانے والی تھی، اس نے جلدی سے وضاحت پیش کی، پھر یاد آنے پر بولی، روڈ مجھے یاد ہے، وہاں سے ہم گول گپے کھائے تھے۔ معیز بے ساختہ ہلکے سے ہنس دیا۔ اب یہ نروس سی بیگ کا اسٹریپ مسلسل مسل رہی تھی۔ اب اگر مجھے بھی ساتھ لے گئی ہوتی گول گپے کھلانے تو مجھے ضرور یاد رہتا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا سا تھا۔ کیا سوچ رہا ہوگا وہ؟ ساتھ آنے کا اتنا شوق تھا کہ بنا ایڈریس کے ساتھ چل پڑی۔ اس سوچ کے ساتھ اسے رونا آ گیا۔ سگنل پر گاڑی رکی تو وہ موبائل پر کسی کو میسج کرنے لگا اور جب تک سگنل گرین ہوا تو جوابی میسج آ چکا تھا۔ گاڑی دوبارہ سے چلی تب تک ابیہ شرمندہ ہو کر بے حال ہو چکی تھی۔ آپ مجھے واپس چھوڑ دیں، میں ثانیہ کے ساتھ ہی آ جاؤں گی، اس نے ہلکے سے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا تو معیز نے تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ تمہارے خیال میں سوائے تمہاری ثانیہ کی کسی اور کو راستوں کا پتہ ہی نہیں؟ قدرے خفگی سے کہا۔ ابیہ نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ معیز نے گاڑی روک دی تھی۔ وہ خوفزدہ سی ہوئی۔ کیا اسے غصہ آ گیا تھا؟ اس کی شکل پر پھیلا ہراس دیکھ کر معیز کو خود پر تعصب ہوا۔ زندگی میں اس سے بڑا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی مشکل ترین بن جائے۔ اپنی زندگی تو ہر کوئی آسان بنا لیتا ہے، دوسروں کی زندگیوں کو آسان بنانا کمال ہوتا ہے۔ یہ دیکھو گول گپے والا، اور وہ تمہاری اکیڈمی۔ بے حد نرمی سے گول گپے کی ریڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اب اس اکیڈمی کا بورڈ دکھا رہا تھا۔ ابیہ کی جان میں جان آئی۔ تھینک یو، وہ کھل سی گئی۔ پھر گاڑی سے اترتے ہوئے حیران سی پلٹ کر پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ثانیہ سے پوچھا ہے۔ وہ مسکرایا تو ابیہ کو پورے ماحول میں سنہرا پن سا گھلتا محسوس ہوا۔ معیز اس کے ساتھ گیٹ تک آیا۔ وہ اس سے واپسی کا وقت پوچھ رہا تھا۔ ابیہ نے وقت بتاتے ہوئے ایک ہلکی سی نگاہ اس مہربان سے چہرے پر ڈالی، نرم سے تاثرات اور بھرپور توجہ۔ ابیہ نے پہلی بار ان بھوری آنکھوں کو دھوپ میں کانچ کی طرح چمکتے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسی پل اس بھوری آنکھوں سے عشق ہوا تھا۔ ہیلو، وہ اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجا رہا تھا۔ ابیہ گڑبڑا کر حواس میں لوٹی تو اس قدر شرمندہ ہوئی کہ بضرورت پلٹ کر گیٹ پار کر گئی اور معیز اس کی نگاہ کو بے خود سا ارتکاز کو محسوس کر کے اپنی جگہ جم سا گیا۔ ثانیہ نے بنا دیکھے کال اٹینڈ کی تو خیال یہی تھا کہ دوسری طرف ابیہ ہی ہوگی۔ آج اس کی اکیڈمی کا پہلا دن تھا۔ ہیلو، بے ترتیب سانس پر قابو پاتے وہ بولی، میں نے تم سے کہا تھا اپنی مرضی کا فیصلہ کرنا، پھر شادی کی تاریخ کیسے طے ہونے دی تم نے؟ اون کے انداز میں اس قدر سرد مہری اور کڑواہٹ تھی کہ ثانیہ بے دم سی بستر پر گر گئی۔ میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتی ہو تم تو یہ تمہارا خیال ہی رہ جائے گا ثانیہ بی بی، وہ بے رخی سے بولا تو ثانیہ جلبلا اٹھی۔ اس قدر لال تعلقی اور بے اعتنائی ثانیہ بی بی، وہ جو ہمیشہ اس کے نام کے آگے اپنا نام لگایا کرتا تھا، وہ اون عباس کیا ہوا؟ یہ بڑوں کا فیصلہ ہے، ان سے ہی بات کرو۔ ثانیہ کی انا انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تو اس نے بھی بے رخی ہی کو اپنایا۔ وہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں، تمہارا فیصلہ کہاں گیا؟ ایک بات یاد رکھو ثانیہ، میری زندگی میں کوئی ٹارگٹ لے کر مت آنا۔
بدلے کی خواہش ہے تو صاف لفظوں میں شادی سے انکار کر کے بدلہ اتار لو۔ اس قدر تلخی، اس قدر غیریت، ثانیہ کو لگا ہی نہیں کہ وہ اون عباس سے بات کر رہی ہے، جو اس کڑوے لہجے کی گھونٹ بھی امرت سمجھ کر پیا کرتا تھا۔ نرمی، بدلہ، سچی اور شرارت جس کی مزاج کا حصہ تھی۔ ثانیہ اسے روکنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے خیالات ہی نہیں بلکہ جذبات میں بھی تبدیلی آئی ہے، مگر اون کے انداز کی تندی نے اس کی زبان گنگ کر دی۔ محبت کا اظہار تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں بے تکلفی ہو، مان ہو، اور جہاں ڈیرہ ہی غیریت اور بے اعتنائی کا ہو وہاں اظہار محبت کیسے؟ ثانیہ نے سوچ رکھا تھا اب وہ کبھی بھی اون سے بدتمیزی نہیں کرے گی، اور جب اون اس کا انداز کا دھیما پن اور نرمی دیکھے گا تو خود بخود اس کی ذہنی اور جذباتی تبدیلی کا احساس کر لے گا۔ مگر یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی۔ نازیہ آپی کی شادی کے دوران شاید وہ حد ہی کر گئی تھی، تبھی تو اون جیسے میٹھے لب و لہجے والے بندے نے بھی شعلے اگلنا شروع کر دیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کی سرخی اتر آئی، ورنہ تو زور زور سے رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ گہری سانس لے کر اندر کی کثافت کو کم کرنے کے ساتھ ثانیہ نے اپنی ہمت کو بھی مجتمع کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں انکار نہیں کروں گی اون عباس، کیونکہ میں اپنے گھر والوں کا دل نہیں دکھا سکتی۔ یہ کام پہلے بھی تم نے کیا تھا اور اب بھی اگر تم ایسا چاہتے ہو تو تم ہی کو کرنا پڑے گا، اور بس۔ اس نے لائن کاٹ دی۔ ساتھ اس کے کب سے رکے آنسو بہہ نکلے اور وہ تکیے میں منہ گھسیڑے روئے چلی گئی، اور دوسری طرف اون تل ملا کر ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ ثانیہ کے لفظوں نے جلتی پر تیل کا سا کام کیا تھا۔ وہ خود سب کی نظروں میں اچھی بن گئی تھی۔ اب اگر اون انکار کرتا تو ابا جی جوتے مار کر گھر سے نکال باہر کرتے، مگر اس زندگی کا کیا؟ اون کے اندر بے چینی حد سے سوا ہو گئی۔ پھولوں، تتلیوں، ہواؤں، بادلوں اور گھٹاؤں سے محبت کرنے والا بندہ اپنی زندگی کو بھی رومانوی انداز میں گزارنے کی سوچ رکھتا تھا۔ ایسے میں ثانیہ اس کی زندگی میں خود کش حملہ آور کی طرح داخل ہو رہی تھی، یا شاید ٹارگٹ کلر بن کر، اور اون عباس جانتے بوجھتے زندگی ختم کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ ماتھے پر بل لیے وہ کتنی ہی دیر سوچتا رہا تھا۔ وہ سیفی کے ساتھ کسی عام ہوٹل میں ہوٹلنگ نہیں کرتی تھی، موئس کے ساتھ تو وہ شہر کے کسی بھی اچھے ریسٹورنٹ میں چلی جاتی تھی، مگر سیفی کے ساتھ وہ ہمیشہ وہاں ہوٹلنگ کرتی جہاں ہائی جینیٹری کے لوگ ہوتے اور جہاں موئز احمد کے پائے جانے کا امکان کم سے کم ہوتا۔ ابھی تک وہ اپنی زندگی کی ترجیحات متعین نہیں کر پائی تھی۔ دل تو موئز احمد کے مغرورانہ انداز پر بہت بری طرح آیا تھا، مگر سیفی کی ٹھاٹ باٹ نے بھی اس کے دل کو للچا رکھا تھا، اور کچھ کالج کے زمانے کی ایسی پکی عادت ہو چکی تھی کہ اپنے حسن کا صدقہ وصول کرنا کچھ ایسا برا بھی نہ لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ سیفی کے ساتھ لنچ کر کے شاپنگ مال آئی تھی۔ اس نے جس چیز پر نظر ڈالی سیفی کے اشارے پر اس کے لیے پیک کر دی گئی۔ اب بس میں تھک گئی ہوں، رباب نے اٹھلا کر بڑے ناز سے کہا تو وہ پیمنٹ کے بعد کارڈ اپنے والیٹ میں رکھتا شگفتگی سے بولا، لڑکیاں تو شاپنگ سے نہیں تھکتی سویٹ ہارٹ، جو کبھی کبھار کرتی ہیں وہ نہیں تھکتی ہوں گی۔ وہ ناک چڑھا کر یوں بولی جیسے ارب پتی باپ کی بیٹی ہو۔ سیفی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے شاپنگ مال سے نکلا تھا۔ اس کی مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھتے ہوئے رباب نے گردن یوں راج ہنس کی طرح اٹھا رکھی تھی جیسے باقی سب اس سے حقیر ہوں۔ آج تمہیں اپنی آپا سے بھی ملوانا ہے مجھے، سیفی نے اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے معنی خیزی سے کہا تو رباب نے ٹھنک کر اسے دیکھا۔ اوہوں، اتنے رف ہولیے میں؟ سیفی نے ایک گہری نگاہ اس کے جدید تراش میں لپٹے وجود پر ڈالی۔ برہنہ سفید باہوں کی خوبصورتی ہی نگاہوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی۔ تو پھر قیامت لگ رہی ہو جانے من، کہو تو ابھی حسن کو خراج تحسین پیش کر دوں۔ وہ جذبات سے چور لہجے میں کہتا اس کی طرف جھکا تو رباب اس قدر اچانک پیش قدمی پر پیچھے نہیں ہٹ پائی۔ وہ اس کے رخسار کو چھو چکا تھا، اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ رباب نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلا تھا۔ سیفی پلیز جگہ کا تو خیال کرو، وہ خفگی سے کہتے ہوئے پیچھے ہو بیٹھی تو وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ اس کی قربت نے دل و ذہن پر رومان پرور سا احساس طاری کر دیا تھا۔ ہر جگہ سینسر پلیز کا اشتہار بنی رہتی ہو سویٹی، آج میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ بالوں میں ہاتھ چلاتی بڑے نخرے دکھا رہی تھی۔ تم چلو تو تمہاری تھکاوٹ دور کرنے کا سامان بھی کر دیں گے، سیفی نے زو معنی انداز میں کہا تو رباب نے اسے ہلکا سا گھور کے دیکھا۔ چلو نا سویٹ ہارٹ، میں نے آپا سے پرومس کیا تھا آج انہیں تم سے ملوانے کا۔ سیفی اپنے ارادے میں اٹل دکھائی دے رہا تھا، اور پچھلی سیٹ پر دھرے وزنی شاپنگ بیگز میں اتنی کشش تو تھی کہ رباب کی عقل مخل کر دیتے، سو وہ بھی گہری سانس بھرتے شانے اچکا کر رہ گئی۔ سیفی کے ہونٹوں پر پر اعتماد مسکراہٹ پھیل گئی۔ شکار جال میں پھنسنے کو تھا۔ سیفی نے بہت تحمل سے اس دن کا انتظار کیا تھا، اور اب پھل کھانے کے دن آ گئے تھے۔ موئز نے اسے اکیڈمی چھوڑا تو واپسی کا وقت بھی پوچھ لیا تھا، مگر آفس پہنچنے اور یکے بعد دیگرے 2 میٹنگز اٹینڈ کرنے کے بعد اس کے ذہن سے بالکل یہ محو ہو گیا تھا کہ اس نے ابیا کو پک کرنے جانا ہے۔ سر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کر لیں، مال بالکل ریڈی ہے جانے کے لیے، اس کے پی اے نے یاد دلایا تھا۔
آہا یہ رہ گیا تھا، وہ کرا کے رہ گیا۔ ابھی ہونے والی میٹنگ میں وہ بزنس ڈیلیگیشن کے ساتھ اچھا خاصا سر کھپا کر آیا تھا، مگر ہر حال یہ کام انتہائی ضروری تھا، سو وہ فوراً ہی پروڈکشن مینیجر کے ساتھ چل دیا۔ ادھر فارغ ہونے کے بعد ابیہ نے وقت دیکھا تو ابھی موئز کو دیے وقت میں 20 منٹ باقی تھے۔ وہ اطمینان سے اکیڈمی ٹیچر کے دیے نوٹس پر نظر ڈالنے لگی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس نے یکے بعد دیگرے جانا شروع کر دیا تو وہ جیسے حواس میں آئی۔ وقت دیکھا تو 10 منٹ اوپر ہو رہے تھے۔ وہ جلدی سے نوٹ سمیٹ کر فائل میں لگاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے خیال میں موئز باہر آ چکا تھا۔ بیگ شانے پر ڈال کر فائل اٹھاتی بعجلت باہر نکلی۔ گیٹ سے باہر آ کر اس نے ادھر ادھر نظر ڈال کر موئز کی گاڑی تلاشنے کی مقدور بھر کوشش کی، مگر وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ وہ دوپٹے کو قدر نقاب کے سے انداز میں چہرے پر سیٹ کر کے گیٹ کی سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ پھر اگلے 10 منٹ گزرنے کے بعد اس کے دل کی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ موبائل بھی چارجنگ پہ لگا چھوڑ آئی تھی۔ اس سے اگلا وقت خوفزدہ کرنے والا تھا۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں دکھنے لگیں۔ تو کیا وہ اسے پک کرنا بھول گیا تھا، یا پھر اس کا یہی پلان تھا ابیہ کو دنیا میں گم کر دینے کا؟ اس نے دھتلاتی نظروں سے سڑک پر دوڑتے پھرتے ٹریفک کو دیکھا اور گھر کا ایڈریس یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس دنیا میں انسان کو اتنا بھی سادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بار خیال آیا کہ دوبارہ کوچنگ سینٹر کے اندر چلی جائے، مگر پھر خیال آیا کہ ٹیچر نے اگر گھر کا پتہ پوچھ لیا یا فون نمبر تو کیا بتائے گی۔ دل مسوس کے وہیں کھڑی موئز کے آنے کی دعائیں کرنے لگی، مگر آنسوؤں کا نمکین پھندا اس کے حلق میں پھنس گیا۔ اسی وقت کوئی شخص اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اون کو ثانیہ پر جتنا بھی غصہ آتا کم تھا۔ وہ سوچ کر تلملاتا اور تلملا کر سوچتا، وہ لڑکی جو ببانگ دہل اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ انوالومنٹ کے طعنے دیتی رہی ہو اور بھری محفل میں بے عزت کر کے رکھ دیتی ہو، اس کی یہ بے ایمانی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ دل سے تو وہ بالکل بھی اون کی زندگی میں آنے کو تیار نہیں تھی، یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ پھر فیصلے کا وقت، ثانیہ کا کوئی قدم نہ اٹھانا، محض بڑوں کی رضا کو نبھانا اون کو جلتے توے پر بٹھا رہا تھا۔ وہ ایک محبت کرنے والا شریک سفر تو زندگی میں لانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ثانیہ سے وقت مانگا تھا، لیکن اس گزرتے وقت میں جتنی اون کی محبت میں شدت آئی، اتنی ہی ثانیہ کی بدگمانی بھی بڑھی، اور اب تو اون بھی یہی چاہتا تھا کہ ثانیہ اپنی نفرت کو لے کر اس کی زندگی میں نہ آئے۔ وہ ایک ناکام زندگی جینے کے حق میں نہیں تھا، وہ اپنی سی کوشش کر چکا تھا ثانیہ کو اپنے حق میں کرنے کی، اور ثانیہ وہ اپنا فیصلہ یقیناً نازیہ کی مہندی والے دن سنا چکی تھی، اور جب جب ثانیہ کا وہ انداز یاد آتا اس کے اندر تیش سا بھرنے لگتا۔ فرمانبرداری کا ایوارڈ لینے کی خاطر کیے گئے ثانیہ کے فیصلے کو اون نے قطعیت سے رد کر دیا تھا، اس لیے دل کی آواز کو دباتے ہوئے اس نے صاف لفظوں میں ثانیہ کو اچھی خاصی سنا دی تھی، مگر آگے سے ثانیہ کی ہٹ درم اور خود کو نیک بیوی بنائے رکھنے والے انداز نے اسے خاصا تپا کر رکھ دیا تھا۔ جانے کس کے برے دن آنے والے تھے۔ سر لنچ ٹائم ہو چکا ہے۔ وہ واپس ہوئے تو اس کے پی اے نے تیسری بار مؤدبانہ اسے یاد دلایا، اور اس کا وہی پہلے والا جواب، بھوک نہیں ہے ابھی یار۔ اور اپنے آفس میں کرسی پر گرتے ہوئے یوں ہی اس کے ذہن میں آیا کہ اسے بھوک کیوں نہیں ہے آج، صبح کیا کھایا تھا، وہی روٹین کا ناشتہ۔ وہ سیٹ سے سر ٹکائے ریلیکس موڈ میں تھا۔ دفتن اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، ڈبل ناشتہ۔ وہ فی الفور سیدھا ہوا۔ وہ صبح گھر سے ناشتہ کرنے کے بعد پراٹھے اور آملیٹ کا بھی ناشتہ کر کے آیا تھا، ابیہ کے ہاتھ کا ناشتہ۔ یا اللہ، وہ ہڑبڑا کر اٹھا، کلائی الٹ کر وقت دیکھا۔ وہ ابیہ کے بتائے ہوئے وقت سے پون گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ موبائل اٹھاتا بعجلت دروازے تک گیا، پھر تیزی سے پلٹا اور ٹیبل پر سے گاڑی کی چابیاں جھپٹ کر اٹھائیں۔ تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھتا وہ اپنے موبائل پر مسڈ کال چیک کر رہا تھا۔ ابیہ کی کوئی کال نہ تھی۔ اس نے ابیہ کا نمبر ملا کر موبائل کان سے لگایا اور لفٹ میں داخل ہو کر گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا۔ لب بھینچے وہ پریشانی کی زد میں تھا۔ کوئی شخص اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو ابیہ کا دل اچھل کر حلق میں آن اٹکا۔ ہاتھ سے تھاما دوپٹے کا نقاب ذرا سا سرکا تو اس نے جھپٹ کر پھر سے دوپٹے کو ٹھیک کیا، مگر حسن کی اتنی سی جھلک ہی مقابل کو مسحور کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیا بات ہے، کافی دیر سے آپ یہاں کھڑی ہیں محترمہ، رکشہ ٹیکسی چاہیے آپ کو، میں لا دوں؟ وہ کوشتی نظروں سے اسے دیکھتا بظاہر بڑی شائستگی سے پوچھ رہا تھا، مگر ان وجود چیرتی لال آنکھوں میں سے جھلکتے ہوئے شفاف تاثر نے ابیہ پر کپی سی طاری کر دی تھی۔ نہیں، وہ خشک ہوتے حلق کے ساتھ بولی تو منہ سے عجیب سی آواز نکلی۔ سامنے والے خران شخص کی گہری نظر نے فوراً ہی اندازہ کر لیا کہ وہ کتنے پانیوں میں ہے۔ میرے شوہر آ رہے ہیں، ابیہ نے ذرا ہمت پکڑتے ہوئے بے رخی سے کہا، اور 2 قدم اس سے دور ہوتے ہوئے سڑک کے دائیں طرف سے آتی ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ ارے میری بلبل، جس کے لیے تم یہاں کھڑی ہو وہ اب نہیں آنے کا، چلو میرے ساتھ، وہ پچکانے والے انداز میں بولا، اور پھر جیسے اس کی ہمت بندھانے کو ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ خوفزدہ سی پیچھے ہٹی۔ اس کی فائل ہاتھوں سے پھسل کر گری تو نوٹس ادھر ادھر بکھر گئے۔ ارے تم تو ڈر رہی ہو، اس کے ہونٹوں پر مکروہ سی مسکراہٹ تھی۔ ابیہ کی یوں کمزوری دکھانے پر وہ مزید شیر ہو گیا تھا۔ خوف
اور بے بسی کا شکار ابیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آس پاس زندگی رواں دواں تھی، مگر کسی کو بھی اس خاموش حادثے کی خبر نہ تھی، اور ابیہ کے اندر اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ چیخ پکار کر کسی کو متوجہ ہی کر لیتی۔ وہ آگے بڑھا تو ابیہ تیزی سے پیچھے ہٹتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اسی وقت کسی نے اس شخص کی شرٹ کے کالر کو پکڑ کر پوری قوت سے پیچھے گھسیٹ لیا تھا۔ وہ بوکھلا کر پلٹا تو ساتھ ہی ناک پر پڑنے والے مکے نے در حقیقت اسے دن میں تارے دکھا دیے۔ ٹھہر، تیری تو سالے! موئز کا دماغ گھوم گیا تھا۔ سڑک پار کر کے آنے تک وہ سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ ڈری سہمی ابیہ اور اسے تنگ کرتا گندے حلیے والا شخص۔ موئز کا ارادہ تو اس کی اچھی خاصی ٹھکائی کرنے کا تھا، مگر وہ ایک مکہ کھا کر ہی یوں بکٹک بھاگا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ بمشکل ضبط سے کام لیتا پلٹا تو خوف کی حدوں کو چھوتی ابیہ روتے ہوئے اس کے ساتھ آ لگی۔ لمحہ بھر کو وہ ساکت سا رہ گیا، پھر نرمی سے اس کے سر کو تھپکا۔ اٹس اوکے ابیہ، خود کو سنبھالو، دفع ہو گیا ہے وہ۔ مگر اس کے خوف زدہ وجود کی لرزے سے مجھے اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ کس حد تک دہشت زدہ تھی۔ سیفی اور میڈم کے شکنجے میں مقید رہنے والی ابیہ کے ذہن میں پرانا خوف جاگ اٹھا تھا۔ بی بریو ابیہ، چلو گاڑی میں بیٹھو، روڈ پر کھڑے ہیں ہم۔ اس کے سر کو نرمی سے سہلاتے ہوئے موئز نے اسے احساس دلایا تو وہ بے اختیار پیچھے ہٹ گئی۔ موئز نے اس کے نوٹس سمیٹ کر فائل میں لگائے۔ اسے معاشرے کی بے حسی پر بھی افسوس ہوا۔ ارد گرد کے لوگوں کو غیر معمولی واقعات بھی شک میں مبتلا نہیں کرتے تھے، اسی لیے تو ہماری قوم حوادث کا شکار ہوتی رہتی ہے۔ وہ اسے لیے سڑک پار کرنے لگا تو ابیہ نے اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ رکھا تھا۔ اس کی کیفیت محسوس کر کے موئز کو ندامت ہو رہی تھی۔ اپنی یادداشت کو بارہا کوس چکا تھا، سو گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ابیہ سے معذرت کر لی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں پرابلم ہوئی۔ وہ سر جھکائے سوں سوں کرتی رہی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ تمہیں کوچنگ سے پک کرنا ہے، مگر میٹنگز میں ایسا الجھا کہ اس نے لب بھینچے۔ پھر سر جھکائے بیٹھی ابیہ کو دیکھا۔ میں تمہارے نمبر پر کال کرتا رہا ہوں، تم نے میری کال بھی اٹینڈ نہیں کی۔ ابیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ آہستہ سے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ موبائل نہیں تھا میرے پاس، چارجنگ پہ لگا ہوا تھا، گھر پہ رہ گیا، مجرمانہ انداز میں کہا تو وہ گہری سانس بھرتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ موبائل فون کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ اسے کہیں بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں، کوئی پرابلم ہو تو کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ تحمل سے موبائل کے فوائد پر روشنی ڈال رہا تھا۔ ابیہ کو شرمندگی ہونے لگی، واقعی اگر اس کے پاس موبائل ہوتا تو وہ چھٹی ہوتے ہی موئز کو کال کر سکتی تھی۔ آئی ایم سوری، غلطی میری ہی ہے، وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ ارے! موئز اس کی بات پر بے ساختہ حیران ہوا اور پھر ہلکے سے ہنس دیا۔ ابیہ نے بے اختیار اسے دیکھا اور پھر پلکوں کی باڑ گرا دی۔ وہ ساتھ ہوتا تو ایک معصوم سا فخر گھیرنے لگتا کہ وہ اس کا تھا، مگر یہ خیال آتے ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی۔ میں آئندہ کبھی گھر پر موبائل نہیں چھوڑوں گی اور چھٹی کے بعد بھی کوچنگ سینٹر کے اندر ہی رہوں گی۔ ابیہ نے سارا الزام ہی اپنے سر لے لیا تھا۔ موئز کی لڑکیوں کی ایک نئی قسم سے واقفیت ہو رہی تھی، سو اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ اس طرح کے فضول لوگوں سے ڈرنے کے بجائے ان سے سختی سے پیش آنا چاہیے تاکہ ان کی ہمت نہ بڑھے۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میرے شوہر مجھے لینے آ رہے ہیں۔ وہ بے اختیار ہی بول اٹھی، مگر پھر ساتھ ہی گھبرا کر موئز کو دیکھا۔ وہ ونڈو اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے سنا نہیں یا سنی انسنی کر گیا تھا۔ ابیہ کو تسلی ہوئی۔ یہ روب ڈالنے کی کون سی قسم ہے؟ موئز نے اس قدر اچانک پوچھا کہ ابیہ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ سوری، آپ کو برا لگا ہے تو، مگر میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ موئز نے گاڑی روکی، گھر آ گیا تھا۔ وہ کچھ کہے بنا گاڑی کا ہارن بجانے لگا۔ ماما اگر کچھ کہیں تو خاموشی سے سن لینا، باقی میں سنبھال لوں گا، تم بس اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو۔ اندر آنے تک وہ اسے سمجھا چکا تھا، مگر خیریت ہی رہی۔ سفینہ بیگم پورچ یا لان میں دکھائی نہ دی تھی۔ ابھی اپنی چیزیں سنبھالتی نیچے اتری۔ اسی وقت لانچ کا داخلی دروازہ کھلا اور کوئی باہر نکلا۔ موئز پلٹا اور گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ہیلو بڈی، وہ بہت خوش دلی سے کہتا موئز کی طرف بڑھا اور گرم جوشی سے اس سے لپٹ گیا۔ وہ عمر تھا، موئز کا ماموزاد۔ تم کب آئے اور یوں اچانک؟ موئز حیران تھا۔ ابیہ تیزی سے انیکسی کی طرف بڑھ گئی۔ میری چھوڑو، یہ کون تھی؟ عمر کی نگاہ میں ستائش تھی۔ موئز نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کم آن عمر، تم کبھی اپنی فطرت سے نہیں بدل سکتے۔ خوبصورتی ہوتی ہی تعریف کے قابل ہے میرے دوست، وہ زبردستی اس کے شانے پر بازو پھیلائے عالمانہ اور فلسفیانہ انداز میں کہتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ موئز اس سے ماموں اور فیملی کے متعلق پوچھنے لگا۔